اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کر دیا ان کی ذریت کو ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اسی کے مثل جس میں وہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو کوئی ان کے لیے فریاد رس نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ وہ بچائے جائیں، إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، سوائے اس کے کہ ہماری جانب سے رحمت ہو، وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان زندگی ایک مقررہ وقت تک۔ محترم حضرات، یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دلیل پیش کی تھی مردہ زمین سے، پھر دلیل پیش کی تھی اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے، سورج سے اور چاند سے، جس سے توحید کا ثبوت ہوتا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی دلیل پیش فرما رہا ہے سمندر میں تیرنے والی کشتی سے، جو وزن کو اٹھائے ہوئے باوجود اس کے کہ پانی نرم ہوتا ہے اور اس پر چلنا ممکن نہیں، بھاری بھاری کشتیاں بھاری سامان کو اٹھائے ہوئے تیر جاتی ہیں اور ایک طرف سے دوسری طرف دور دور علاقوں تک سامان رسد پہنچا دیتی ہیں۔ آیت میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو کشتیوں پر سوار کیا۔ ذریت کا لفظ یہاں پر بولا گیا ہے، اولاد، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ ان کی ذریت کو سوار کیا، حالانکہ سوار ہونے والے وہ خود بھی ہیں، لیکن چونکہ نسلیں انہی لوگوں سے وابستہ ہوتی ہیں، لہذا گویا کہ یہ مانا گیا کہ ان کو بچانے کا مطلب ان کی ذریت کو بچانا ہے، ان کی اولادوں کو بچانا ہے۔ تم خود کشتیوں پر سوار نہیں تھے جن کو ہم نے پانی کے اوپر تیرا دیا، بلکہ تمہارے ساتھ تمہاری وہ ہونے والی نسلیں بھی اس کے اوپر گویا سوار تھیں کہ تمہارے بچنے سے وہ نسلیں بھی بچ گئیں۔ اگر تم اس پانی کے اندر ڈوب گئے ہوتے تو تمہارے ساتھ تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جاتی۔ بعض لوگوں نے اس کشتی سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو لیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا جو واقعہ ہے اسی کی طرف اس آیت مبارکہ کے اندر اشارہ کیا جا رہا ہے، اور نسل انسانی کو اس پر سوار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کشتی میں بظاہر تو حضرت نوح اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، مگر در حقیقت قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان اس پر سوار تھے، کیونکہ اس کشتی کے بچ جانے اور اس کے اندر موجود لوگوں کے بچ جانے ہی کی وجہ سے پوری نسل انسانی اور انسانیت کو بچایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بطور احسان اور بطور نشانی اور علامت کے اس چیز کو بیان فرما رہا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اسی کے مثل جس پر وہ سواری کرتے ہیں، جو وہ سواری کرتے ہیں۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، جن پر وہ سواری کرتے ہیں۔ مثل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مثل سے مراد ہے انسان کی وہ سواریاں اور بوجھ اٹھانے والے وہ جانور یا وہ کشتیاں، وہ جہاز، چاہے وہ زمین پر چلتے ہوں، وہ بسیں ہوں، وہ ٹرک ہوں، وہ لاریاں ہوں، یا وہ سمندر کے اندر سمندری جہاز ہوں، یا وہ ہواؤں کے اندر اڑنے والے ہوائی جہاز ہوں جن میں وہ خود سواری کرتے ہیں اور ان کے سامان ڈھوئے جاتے ہیں۔ پرانی تفسیروں کے اندر اور بالخصوص ان تفسیروں میں جن کو عرب مفسرین نے اس آیت کی تشریح کی ہے، سواری سے مراد اونٹ لیا ہے، کیونکہ اونٹ ان کے ہاں سامان ڈھونے اور سواری لے جانے کے لیے سب سے زیادہ معروف اور مشہور ذریعہ ہے۔ بڑے بڑے بوجھوں کو لے کر وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے،
اس لیے اس کو وہ سفینۃ البر یعنی خشکی کا جہاز بھی کہتے تھے، کہ ادھر سے ادھر وہ سامان کو پہنچانے کا ان کے نزدیک سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ لیکن اس سے مراد صرف اونٹ نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس سے مراد تمام سواریاں ہیں، مثل ہی اس کے مثل، یعنی جو کشتی کی طرح سے سامان کو ادھر سے ادھر ڈھوئیں، سواریوں کو ادھر ادھر لے کر جائیں، وہ ساری چیزیں قیامت تک جو پیدا ہو گئی ہیں یہ پیدا ہونے والی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہم ان سب کو پیدا کریں گے، ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اسی کے مثل جس میں وہ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو اس میں غرق کر دیں، اگر چاہیں تو ہم ان کو غرق کر دیں۔ پانی کے اوپر تیرنے والی یہ کشتی جو سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو لے کر پانی کے اوپر تیر جاتی ہے، اگر کوئی پانی کے اندر بگول آ جائے، ہوا کی تیز لہریں اٹھ جائیں، سمندری طوفان آ جائے، تو ہم چاہیں تو ان کو غرق بھی کر سکتے ہیں۔ بلا صریخ لہم، صریخ کوئی مددگار، کوئی فریاد کو پورا کرنے والا، تو کوئی ان کے لیے مددگار اور فریاد کو پورا کرنے والا نہ ہو۔ ولا هم ينقذون، اور نہ وہ اس سے بچائے جائیں گے۔ وہاں ان کے لیے کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہواؤں کے اندر اڑنے والے جہاز ہوا کے اندر اپنا توازن وہ کھو دیں، یا پانی کے اندر تیرنے والے جہاز اگر پانی میں طوفان آ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غرق کرنے کا ارادہ فرما لے تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہے۔ ولا صریخ لہم ولا هم ينقذون، یہ صرف اللہ کی مہربانی کا نتیجہ ہے کہ انسان پانی کے اندر تیر جاتا ہے اور جہازوں کو تیرا لیتا ہے، ہواؤں کے اندر جہازوں کو اڑا لیتا ہے اور ان پر اپنے سامان ڈھو لیتا ہے، اور بڑی بڑی سواریوں میں بیٹھ کر خشکی کے اوپر دوڑ لگا دیتا ہے۔ ایک مدت مقررہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کو ایسے بنایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو انسانوں پر نازل فرمائے ہیں، وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، اور ان کے لیے ایک یہ بھی نشانی ہے جس سے وہ اللہ تبارک و تعالی کو پہچان سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو سوار کر دیا ہے ان کی ذریت کو ایک بھری ہوئی کشتی میں، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اسی کے مثل جس پر وہ سواری کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر ان کے لیے کوئی فریاد رسی کرنے والا بھی نہ ہو اور نہ وہ بچائے جائیں۔ یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ صرف ہماری جانب سے ہونے والی مہربانی ہے، اور ایک مدت مقررہ کے لیے سامان زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کی طاقت کو، اس کی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔